آج کے اس باوقار بامقصد پروگرام میں تشریف فرما شہر کی محترم اور بزرگ شخصیت حضرت مولانا عبدالباری قاسمی صاحب، حضرت مولانا عبدالقیوم قاسمی صاحب، دیگر علماء کرام، ابنائے قدیم، مدرسہ اسلامیہ بڑا قبرستان، بزرگوں اور دوستوں، عزیز بچوں، میں سب سے پہلے تو مبارکباد دوں گا ابنائے قدیم مدرسہ اسلامیہ کے تمام ہی اراکین کو، اور بالخصوص مولانا سفیان جمالی اور ان کے رفقائے کار کو کہ حضرات نے اپنے ادارے جہاں سے انہوں نے فیض حاصل کیا تھا، اس ادارے کی نیک نامی، اس ادارے کے فیض کو عام اور تام کرنے کے لیے ایک بامقصد پروگرام ترتیب دیا، اور اللہ کا کرم ہے کہ یہ سلسلہ کئی سالوں سے جاری ہے۔ آج اس وقت مسابقہ اذان اور اسی کے ساتھ مسابقہ پارہ عام یہ پروگرام ترتیب دیا، تقریباً 50 مدارس کو دعوت دی گئی تھی، جن میں بڑی تعداد نے اپنے بچوں کے ساتھ اس پروگرام میں شرکت کی۔ مسابقہ ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ذوق اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ ماضی میں ہمارے شہر میں مسابقہ نہیں ہوتا تھا، بلکہ یوں کہو کہ ریاست مہاراشٹر میں مسابقے کی کوئی شکل نہیں تھی۔ اپنے اپنے اداروں میں لوگ تعلیم حاصل کرتے تھے اور اس طرح تکمیل کر لیتے تھے، لیکن جامعہ ارشاد العلوم نقل کنواں کے بانی اور دارالعلوم دیوبند کی شورا کے رکن حضرت مولانا غلام محمد مستانی صاحب نے مسابقے کا یہ سلسلہ شروع کیا، اور الحمدللہ دیکھتے دیکھتے اس طریقہ کار کو تقریباً مہاراشٹر ہی نہیں پورے ہندوستان میں اس کو اختیار کیا جانے لگا۔ مسابقے کا جو مقصد ہوتا ہے وہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ خوب سے خوب تر کو جب دیکھا جاتا ہے، سنا جاتا ہے، تو بچوں میں اسی جیسا بننے کی یا اس سے آگے بڑھنے کی فکر اور شوق پیدا ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ پہنچے تو حالات کچھ اس طرح کے تھے کہ سیرت کی کتاب پڑھنے والے اور سیرت کو سننے والے اس بات سے واقف ہیں کہ مشرکین مکہ اور دیگر قبائل عرب مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، اسلام کو مٹانے کے لیے بار بار مدینہ منورہ پر چڑھائی کیا کرتے تھے۔ سیرت کی کتابوں میں یہ تفصیلات ملتی ہیں۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اپنی کتاب کے اندر تفصیل کے ساتھ غزوات اور سرایا کو ذکر کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس زمانے میں جب دشمنوں سے میدان جنگ میں دو ہاتھ کرنا ہوتا تھا اور مقابلہ آمنے سامنے کا ہوتا تھا، تو صحابہ کرام میں مقابلے کے تئیں جن ہنر اور جن داؤ اور پیچ کی ضرورت ہوتی ہے اس کو پروان چڑھانے کے لیے صحابہ کرام کے درمیان بھی مسابقہ ہوتا تھا۔ ایک موقع پر آپ پہنچے تو دو جماعتیں جو تیر اندازی میں مقابلہ کر رہی ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک پارٹی اور ایک فریق کے ساتھ ہو گئے۔
سامنے والی پارٹی نے، سامنے والے فریق نے اپنا ہاتھ روک لیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بھائی تم لوگ کیوں رک گئے؟ تو کہنے لگے کہ جس پارٹی کے ساتھ آپ ہیں وہ تو جیت جائے گی، اور ہم اگر آپ کے مد مقابل ہیں تو ہمارا تو مقدر ہی، نصیب ہی شکست ہوگا، اس لیے ہم نے اپنے ہاتھ روک لیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا مع کلکم، میں تم سب کے ساتھ ہوں، تیر اندازی کا یہ مقابلہ چلتے رہنا چاہیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی ان جیسے مواقع پر شرکت فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو سیرت کے واقعات ملتے ہیں اس میں یہ بات ملتی ہے کہ آپ نے خود بھی مسابقہ کیا۔ وہ تفصیل واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا اگر آپ نے سنا ہوگا کہ دوڑ کا مقابلہ ہو رہا تھا، تو آپ نے اپنی اہلیہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مقابلہ کیا تھا، اور اس دوڑ کے مقابلے میں حضور جیت گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار گئی۔ کچھ دن گزرنے کے بعد، کچھ زمانہ گزرنے کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آج ہم پھر مقابلہ کریں گے اور دوڑ کا مسابقہ ہوگا۔ حضور تشریف لے گئے، لیکن اس موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیت گئے۔ حضور نے دلجوئی فرمائی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس موقع پر جیت گئی۔ تو حضرت عائشہ نے کہا تھا کہ تل کا بے تل کا، کہ وہ میں پیچھے ہار گئی تھی، آج میں جیت گئی۔ تو مسابقے سے شوق پیدا ہوتا ہے، اور کہتے ہیں کہ آدمی بہت ساری چیزیں دیکھ کر کے یا سن کر کے سیکھتا ہے۔ اپنے مدرسے میں جہاں 10 20 100 50 بچے ہوتے ہیں، ان میں جو بچہ نمایاں ہوتا ہے وہی عموماً اکثر نمایاں رہتا ہے۔ اس کے مقابلے میں اس ادارے میں یا کلاس میں بچے نہیں ہوتے تو وہ ہمیشہ پہلا نمبر آتا ہے، لیکن جب وہ اپنے ادارے سے نکل کر کے مسابقے کے کسی پروگرام میں شریک ہوتا ہے تب اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ مجھ جیسے یا مجھ سے اچھا پڑھنے والے، مجھ سے اچھی اذان دینے والے لوگ بھی موجود، تو پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں یہاں بھی نمایاں نمبرات حاصل کروں، اول نمبر سے کامیاب ہو جاؤں، یا امتیازی درجے کے اندر مجھے کامیابی ملے، اس بات کی کوشش کی جاتی ہے۔ تو یہ جو سلسلہ ہے مسابقے کا، یہ انتہائی اہم پروگرام ہے، اور اس پروگرام کے ذریعے سے بچوں میں شوق پیدا ہوتا ہے، اور وہی شوق ان بچوں کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ اردو میں کہتے ہیں نا کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی جب مقابلہ ہوتا ہے اور مقابلے میں اپنے مد مقابل یا کسی بڑے پروگرام میں تمام مسابق اور مصاحب کو دیکھا جاتا ہے تو دیکھنے کے بعد اپنے اندر جو کمی ہوتی ہے اس کا احساس ہوتا ہے اور اس کو دور کرنے کی پھر کوشش کی جاتی ہے، اور یہی چیز جو ہے انہیں آگے لے جانے کی، ترقی کے درجات تک پہنچانے کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے۔ خود قرآن کریم میں اللہ پاک نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ سابقوا الی خیرات من ربکم، سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، کہ تم اپنے پروردگار کی مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو۔ وَجَنَّاتٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، اور ایسی جنتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے درجات بہت بلند ہے۔ تو مسابقہ انسانی فطرت کا ایک حصہ ہے، اور وہ راستہ جو انسانی فطرت میں شامل ہو اگر اس کو اختیار کیا جاتا ہے تو اس راستے پر چل کر کے کامیابی حاصل کرنا یا مقصد کو حاصل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ میں مدرسہ ابنائے قدیم کے تمام ہی اراکین کو، ذمہ داران کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں
کہ ان لوگوں نے الحمدللہ ادارے کی نسبت سے، ادارے کے اساتذہ کرام کی نسبت سے اس طرح کے پروگرام کا انعقاد کیا۔ ماضی میں بھی پروگرام رہا، سال گزشتہ پروگرام میں مجھے بھی شرکت کا موقع ملا تھا، اور اس مرتبہ بھی الحمدللہ میں پہنچا، قدر تاخیر سے صحیح لیکن شرکت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس پروگرام میں اللہ تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے، ادارے کی نیک نامی کا، اور ادارے میں اس وقت پڑھنے والے بچوں کے لیے ترقی درجات کا سبب بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔